إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اور کبریائی و بڑائی شان و شفقت اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہیں جس پروردگار عالم نے ہمیں اس روئے زمین کے اوپر مبعوث فرمایا. اور وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں اس روئے زمین کے اوپر بھیجنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رکھا، گامزن رکھا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار انعامات ہیں کہ بندہ چاہ کر بھی رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے گا، گننا چاہے گا، تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ بندہ جو ہے رب کی نعمتوں کو شمار کر پائے۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، مدینہ کے تاجدار، آمنہ کے لال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یوں تو ہم تمام مسلمان بھائی اس بات سے بخوبی باخبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کے اندر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا اس روئے زمین کے اندر لوگوں کو گمراہ راستوں سے نکال کر ہدایت کے راستوں کی طرف، اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف جب کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی نبوت کو محدود کر دیا تھا۔ وہ کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا تو ایک قبیلے کے لیے بھیجا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کو بھیجا تو کسی ایک گنبد کے لیے بھیجا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کو بھیجا تو ایک محلے کے لیے بھیجا، جب کسی اور کو بھیجا تو ایک شہر کے لیے بھیجا۔ لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی یا آپ کا نمبر آیا تو اللہ کے نبی کو کسی ایک بستی کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے تحت بھیجا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ چلیے میرے مسلمان بھائیوں، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے موضوع سخن کی طرف لوٹتا ہوں۔ آج کے اس جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے محبت کا اظہار ویلنٹائنس ڈے بنانا کیسا ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، یوں تو ہم لوگ اس بات سے باخبر خبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو بھی لوگ گمراہ راستے پر ہیں وہ گمراہ راستے سے نکل کر جو ہے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ دنیا کے اندر جو ہے بے حیائی کے کام ہیں، ان لوگوں کو جو ہے بے حیائی کے راستے سے نکال کر جو ہے ان لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف گامزن کرے۔ صرف اور صرف یہ مقصد تھا، توحید کا مقصد تھا۔ یوں تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم تمام مسلمان بھائی اس بات سے باخبر ہیں کہ محبت یہ کیا چیز ہے، محبت یہ کیا چیز ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے جو یہ ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے، جسے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا اسلامی شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج ہم لوگ جو ہے اس خطبے کے اندر یہ چیز دیکھیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ویلنٹائنس ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ ویلنٹائنس ڈے اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک لڑکا جو ہے ایک لڑکی کو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے 14 فروری کو، وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس بنا پر کرتا ہے کہ تیسری صدی کے اندر جو ہے ایک پادری ہوا کرتا تھا، تیسری صدی کے اندر ایک پادری ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جو ہے ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کا کام یہ تھا کہ جو جنگجو لوگ رہتے تھے، جنگ میں جانے والے جو لوگ رہا کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ جنگ میں جانے کی اجازت دیتا تھا، لیکن شادی کرنے سے منع کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اگر یہ لوگ شادی کر لیں گے، جنگ میں جائیں گے، تو وہاں پر جانے کے بعد جو ہے ان کا دھیان ادھر لگا رہے گا، اپنی بیویوں کی طرف ان کا دماغ لگا رہے گا۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے جو ہے شادیوں پر بین لگا دیا، جو جنگجو لوگ تھے ان پر بین لگا دیا کہ اب تم لوگ شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس زمانے میں ایک پادری ہوا کرتا تھا، عیسائیوں کا جو مولانا کہتے ہیں اسے پادری کہتے ہیں، تو وہ پادری جو ہوا کرتا تھا، وہ پادری کا کام یہ تھا کہ جو جنگجو لوگ تھے
یعنی جو بادشاہ نے رکاوٹ لگایا ہوا تھا، ان لوگوں کو جنہیں رکاوٹ لگایا ہوا تھا، وہ پادری کا کام یہ تھا کہ چوری چپکے ان لوگوں کی شادی کرایا کرتا تھا۔ جب یہ بات جو ہے بادشاہ کو معلوم ہو گئی کہ وہ پادری جو ہے میری اجازت کے بغیر جو ہے لوگوں کی شادیاں کرا رہا ہے چپکے، تو وہ بادشاہ جو ہے اس پادری کو اپنے قید میں کر لیتا ہے، قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ جب قید خانے میں ڈال دیتا ہے تو اس بادشاہ کی ایک لڑکی ہوتی ہے، تو اس پادری کو جو ہے بادشاہ کی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، عشق کا اظہار ہو جاتا ہے، اور جب دونوں کی محبت بڑھ جاتی ہے اور بادشاہ کو اس چیز کی معلومات ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی سے اس پادری کا جو ہے کنیکشن ہے، تو وہ پادری کو جو ہے پہلے تو ایک گناہ تھا، لیکن اس دوسرے گناہ کی بنا پر جو ہے اس پادری کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ سزا کیا دی جاتی ہے؟ اس پادری کو جو ہے پھانسی میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ کب؟ فیبروری کی 14 تاریخ کی رات کو اس پادری کو جو ہے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، یعنی دوسرا دن نکلتا ہے 15 تاریخ کا۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے لوگ 15 تاریخ کو اور دوسرا تہوار منایا کرتے تھے، لیکن جب یہ معاملہ ہوا، یہ پادری کے ساتھ یہ کیس ہوا، تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اس تہوار کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں نے اس تہوار کو ترجیح دیا۔ اور اس وقت جو ہے جب بادشاہ نے اس پادری کو سزا دیا تو اس کے سزا میں جو ہے دو شخص کی جدائی میں جو ہے اس وقت سے جو ہے یہ ویلنٹائنس ڈے بنایا جا رہا ہے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ 3 صدی کے اندر جو ہے ویلنٹائنس ڈے کا ایجاد ہوا تھا، یہ چلا تھا، لیکن اس کے کچھ سال بعد جو ہے یہ بند ہو گیا تھا، یہ بند ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد دھیرے جو ہے رومیوں نے جو ہے اس کو ایجاد کرنا شروع کر دیا، کئی بک ڈیپوں کے ذریعے سے، کئی کتابوں کے ذریعے سے، اور ان کتابوں میں جو ہے ایک اپنے سامنے والا جو ہے عاشق جو ہے اپنی معشوقہ کو کھینچنے کے لیے کس طریقے سے مائل کرے، اس بک کے اندر جو ہے نوٹ کر دیا گیا۔ اور جب اس وقت یہ کتابیں شائع ہوئی تو اس قدر شائع ہوئی کہ پوری دنیا کے اندر آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے 14 فروری کو۔ اور 14 فروری کو یہ نہیں کہ صرف غیر لوگ جو ہیں اس چیز کو مناتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمہ بہنیں جو ہیں اس چیز پر ملوث ہو چکی ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے، صرف انہیں اتنا پتا ہے کہ ویلنٹائنس ڈے ہے، لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ جو ہے کرسچن کے مطابق چل رہے ہیں، یعنی کرسچن لوگ اس چیز کو مناتے ہیں اور ان کے نظریے میں جو یہ جائز چیز ہے، لیکن اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ایسی محبت جائز نہیں ہے، محبت جائز ہے تو صرف اس کا ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ اسلام نے وہ راستہ بتا دیا ہے کہ انسان نکاح کر لے، شادی کر لے، اس کے بعد انسان اپنی بیوی سے محبت کر سکتا ہے، لیکن شادی سے پہلے محبت یہ جائز نہیں۔ شادی سے پہلے ایسی محبت جائز نہیں ہے جس سے جسم کا کھلواڑ ہو، جس سے بے حیائی عام ہو، جس سے مسلم معاشرہ خراب ہو۔ محبت جائز ہے، لیکن حد کے دائرے پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی سے، یعنی ایک غلام لونڈی تھی، عورت تھی، اس سے محبت کیا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی کہ حضرت مغیث نے ایک لونڈی سے محبت کیا ہے، اور محبت تو کیا ہے لیکن وہ عورت جو ہے حضرت مغیث کے پاس جانے پر راضی نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ بات اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہے تو اللہ کے نبی خود چل کر آتے ہیں اس عورت کے پاس، کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہے، تو وہ عورت کہہ دیتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ حکم ہے یا آپ اس میرے حق میں سفارش کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، میں صرف اس کے جانب سفارش کر رہا ہوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے، وہ لونڈی کہتی ہے، اگر حکم ہوتا تو میں یہ مان لیتی، لیکن آپ سفارش کر رہے ہیں تو میں اس چیز پر آمادہ نہیں ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ محبت جائز ہے اپنے دائرے کے اندر، اسلامی دائرے کے اندر۔ ایسی محبت جائز نہیں ہے جس سے مسلم معاشرہ خراب ہو، جس سے مسلم
مسلم سوسائٹی کا نام بگڑتے چلے جائے. اور میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں اور مسلمان بھائی جو ہے دنیا کے اندر جو ہے تماشا کرتے جا رہے ہیں، اسلام کے نام پر داغ لگاتے چلے جا رہے ہیں. نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ جو ہے، ہماری ماں اور بہنیں جو ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم بیٹیاں ہو اور نبی سے محبت کرنے والیاں ہو. نبی نے پیغام دے کر چلا گیا ہے کہ ترکت فیکم امرا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی و رسولہ، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان جو ہے ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم لوگ ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو زندگی میں کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ کیا چیز ہیں؟ نبی نے راستہ بتا دیا ہے کہ تم لوگ ان چیزوں کو پکڑ لو گے، ان چیزوں کے دائرے میں رہو گے تو تم لوگوں کو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ تمہیں ایسی چیزوں پر، بے حیائی کے معاشرے پر آمادہ کر دے. نبی نے راستہ بتا دیا ہے. پہلا راستہ بتا دیا ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. دوسرا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا وسنت رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی میری سنت، حدیث شریف کو اگر تم لوگ پکڑے رہو گے، اس پر گامزن رہو گے تو تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی تم لوگ باطل کے حق، باطل کو نہیں ماننے والے ہوگے. یہ ہے میرے مسلمان بھائی. کیوں؟ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا ہے اور باطل جو ہے دنیا کا طریقہ ہے. آج ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہو چلا ہے میرے مسلمان بھائی؟ حق کو چھوڑ دیا ہے، حق کی آواز لگانا چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اندر جو باطل ہے، ہم نے باطل پر آمادہ اپنی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیا ہے. دنیا کے اندر جو ہے، دنیا کے لوگ جو کر رہے ہیں، ہمارا من جو ہے اسی پر آمادہ ہو چکا ہے، اور ہم لوگ جو ہے دنیا والے جو کریں گے ہم بھی وہی کریں گے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا نفس، ہمارا دماغ، ہماری عقل اتنا غور نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کہ اسلام نے کیا چیز بتایا ہے اور اسلام نے کس چیز سے روکا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، حیا جو ہے ایک ایمان کا حصہ ہے، حیا جو ہے ایک ایمان کا حصہ ہے، اور بے حیائی جو ہے انسان کو جو ہے منہ کے بل جہنم کے اندر ڈالے گی. جو آج مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے ویلنٹائنس ڈے کر کے. کیا ہوتا ہے اس دن؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہے سفر پر نکلتے ہیں، اور یہ محبت جو ہے ویلنٹائنس ڈے کے نام پہ، 14 فروری کے نام پہ جو ہے، یہ کیا ہوتا ہے 14 فروری کو؟ صرف ایک دن محبت کا نام دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی دن ہوتے ہیں 14 فروری کے علاوہ، اس وقت محبت نہیں ہوتی ہے. کیسے کیسے ڈے نکل چکے ہیں، کہیں ویلنٹائنس ڈے نکل گئے ہیں، کہیں پیرنٹس ڈے نکل گئے ہیں، کہیں روز ڈے نکل گئے ہیں، کہیں چاکلیٹ ڈے نکل گئے ہیں، کیسے کیسے ڈے نکل گئے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے پیرنٹس ڈے بنانا جائز نہیں ہے. جائز ہے محبت کرنا ماں باپ سے. جو آج معاشرے کے اندر یہ دن بنا دیا گیا ہے کہ ایک دن یہ بھی بنایا گیا ہے کہ پیرنٹس ڈے، یعنی ماں باپ کو خوش کرنے کا دن، یہ بھی ایک ڈے بنا دیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ محبت جائز نہیں ہے، محبت جائز ہے ماں باپ سے بھی، لیکن اس وقت تک جائز ہے کہ تم لوگ جو ہے اس دن کو خاص نہ کر دو، کیونکہ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دیا ہے، شریعت اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دیا ہے. کیوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جو عمل ہمارے مطابق نہ ہوگا یا جو عمل ہم نے بتایا نہ ہوگا تو سمجھ لو کہ وہ عمل جو ہے باطل ہے، وہ دنیا کا طریقہ ہے. یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں. اور جب یہ لوگ، یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب سفر پر نکلتے ہیں، جب جاتے ہیں تو 14 فروری کو جو ہے یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. باقی دن ان کو محبت دکھائی نہیں دیتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جسموں کی نمائش ہوتی ہے. اس دن جو ہے سارے دنیا کے اندر جو ہے بے حیائی اور انسان جو ہے بے جسموں کے نچوڑ میں اتر آتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان کو اور ایک مسلمان عورت کو جو ہے اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. کتنی شاخیں ہیں؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں سب سے افضل شاخ جو ہے 70 شاخیں ہیں، اور ان سب سے 70 شاخوں میں سب سے افضل چیز جو قرار دیا گیا ہے وہ ایک حیا ہے، اور حیا جو ہے ایک ایمان کی شاخ میں سے ہے.
اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کے اندر دو چیزیں کبھی داخل نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ذرا ہمیں بھی تو وہ چیزیں بتائیں کہ جب ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر جو ہے وہ چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا اے میرے صحابہ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ اگر ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر جو ہے بے حیائی کی خصلت پائی جا رہی ہے تو ایمان کی کوئی چاشنی نہیں پائی جائے گی، یا اگر کسی انسان کے اندر ایمان کی چاشنی پائی جا رہی ہے تو اس انسان کے اندر بے حیائی کی کوئی خصلت نہیں پائی جائے گی۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان ہے تو محبت ہے، اور بے حیائی ہے تو ایمان نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ایک مسلمان کے اندر دو چیزیں نہیں پائی سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر ایمان کی چاشنی پائی جا رہی ہے تو اس انسان کے اندر جو ہے بے حیائی کی کوئی خصلت نہیں پائی جا سکتی، یا کسی انسان کے اندر بے حیائی کی خصلت تو پائی جا رہی ہے لیکن اس انسان کے اندر ایمان کی کوئی چاشنی نہیں پائی جا سکتی۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم لوگوں نے غور کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ ہم لوگوں نے کبھی اس چیز کا معائنہ کیا ہے، اور میرے مسلمان بھائیوں جب اس چیز پر ایمان والوں نے انگلی اٹھائی تو ظالموں نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا، اور امت کے درمیان جو ہے یہ فاحشہ پن، یہ بے حیائی کی چیز جو ہے آج امت کے درمیان یہ چیز لا کر رکھ دیا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں اور آج ہماری مسلمہ بہنیں جو ہیں اس چیز پر چلے جا رہی ہیں، بے حیائی کے اڈے قائم کرتے چلے جا رہی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ بے حیائی کو پھیلانا یوں ہے کہ گویا کہ انسان نے اپنے لیے جو ہے جہنم پر ایک بہترین جہنم کا ایک انگارے کا شعلہ تیار کر رکھا ہے۔ کیوں میرے مسلمان بھائی، آج ہم لوگ جو ہے نمازیں پڑھ کر جو ہے یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھ کر جو ہے ہم لوگ یہ ویلنٹائن ڈے بنانا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھ کر جو ہے ہم لوگ بے حیائی کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں میرے مسلمان بھائی، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے عورت کا پردہ جو ہے اس کی چار دیواری ہے، وہی عورت کا پردہ جو ہے چار دیواری ہے، چار دیواری جو ہے اسی کا پردہ ہے۔ عورت اگر باہر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے، بے حیا نہ نکلے، جس سے جو ہے سامنے والے لوگوں کی نمائش ہو اور لوگ جو ہیں اس عورت کے پیچھے، اس عورت کو دیکھنے کی خوبصورتی کی بنا پر جو ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ کیوں؟ ٹھیک اسی طرح مثال دیا ایک انسان نے ایک عورت کی اور ایک اسلامی عورت کی، کہ اگر ایک چاکلیٹ پڑی ہو اور اس چاکلیٹ پر ایک پنی لپٹی ہوئی ہو اور اس کے آگے چیٹیاں منڈرا رہی ہوں تو کیا چیٹیاں اس چاکلیٹ کو کھائیں گی؟ نہیں کھائیں گی۔ اسی لیے نہیں کھائیں گی کہ وہ چاکلیٹ جو ہے، وہ ٹافی جو ہے ایک پنی کے اندر محفوظ ہے، اس کو پیک کر دیا گیا ہے، چیٹیاں جو ہے اس چیز کے اندر گھس نہیں سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ چاکلیٹ کھلی ہے، پنی اس کے نیچے پڑی ہوئی ہے، چاکلیٹ کھلی ہے، لیکن اس کی مٹھاس کی وجہ سے وہ چیٹیاں جو ہیں اس چاکلیٹ کو کھائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک عورت جو ہوتی ہے اگر پردہ کرنے والی ہوتی ہے تو اپنے جسم کی نمائش کرنے سے بچا لیتی ہے اور وہ محفوظ رہتی ہے، لیکن دوسری عورت جو ہے اپنے جسموں کی نمائش کرائے، آدھے کپڑے پہنے جس سے جسم نمائش ہو تو لوگوں کی نظریں اس سے خراب ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کی مثال اسی طریقے سے دیا گیا ہے کہ اس چاکلیٹ پر جو چیٹے منڈراتے ہیں یہی مثال اس عورت کی ہے۔ کیوں میرے مسلمان بھائی، عورت کو جو ہے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ اس زمانے پر پردہ نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس زمانے پر پردہ نہیں تھا، لیکن جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا فوراً کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اعلان کر دیجئے نبی کی بیٹیوں سے، نبی کی بیویوں سے اور ساری کی ساری امت مسلمہ سے، جب بھی وہ کبھی باہر نکلا کرے تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال کر نکلا کرے تاکہ ان کے جسم کی نمائش ہو جائے اور لوگ ان کو ستانے سے باز آ جائے۔ لیکن میرے مسلمان بھائی، آج ہمارا کیا ماحول چلا ہے؟ آج ہم لوگوں نے اس چیز کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہم لوگ اپنی اولاد کی جو ہے پرورش کرتے ہیں، اور پرورش کرنے کے بعد جو ہے انہیں اسکول میں ڈالتے ہیں، کالج میں
میں ڈالتے ہیں، لیکن کالج میں ڈالنے کے بعد، اسکول میں ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اس چیز کا معائنہ نہیں کرتے ہیں، ہم وہاں کے پرنسپل اس چیز کی خبر نہیں لیتے ہیں کہ ہماری بچی یہاں آتی ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا کسی کے اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے۔ ابھی میرے مسلمان بھائیوں، کبھی ہم لوگوں نے اس چیز کا جائزہ نہیں لیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر پردے کا مزاج بنانا ہے، پردے کا مزاج بنانا ہے تو آؤ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے چلتا ہوں جو آج ہمارے مسلمہ عورتوں کو جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اب کی بار جو ہے کوئی بھی شخص بغیر پردے کے، بغیر لباس کے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا، جیسے ہی یہ پردے کا حکم نازل ہوتا ہے، جیسے حجاب کا حکم نازل ہوتا ہے، تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جب یہ پیغام سنتی ہیں فوراً زمین پر لیٹ جاتی ہیں۔ ساتھ میں آپ کا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے امی جان ابھی تو آپ کھڑی ہوئی تھی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کھڑی ہوئی تھی، جیسے ہی اعلان ہوا آپ کو اعلان سن کر زمین پر گر گئی ہیں، آپ چیز لیٹ گئی ہیں۔ تو وہ عورت کیا کہتی ہے کہ تو نے ابھی نبی کا فرمان نہیں سنا ہے، نبی کا اعلان آیا ہے، نبی کا فرمان آیا ہے کہ ہر عورت کو جو ہے پردہ کرنا چاہیے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے امی جان پردے کا حکم تو ہمیں گھر سے باہر نکلنے کے بعد آیا ہے نا، ہم گھر کو جائیں گے اور گھر کو جانے کے بعد وہاں سے پردہ کریں گے اور پردہ کر کے ہم لوگ پھر آئیں گے۔ تو وہ عورت کیا کہتی ہے اے میرے بچے تو گھر کو جا اور ایک بڑی چادر لے کر آ، اگر تو چادر لے کر آئے گا تو میں اس کو ڈھانپ کر باہر نکلوں گی، اگر تو چادر نہیں لا پائے گا تو میں اسی حالت کو جو ہے اسی جگہ لیٹی رہوں گی۔ معلوم کیا ہو میرے مسلمان بھائی، جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ اب کی بار کوئی بھی عورت جو ہے باہر نہیں نکلا کرے گی بے پردہ بے حجاب ہو کر، تو وہ عورت جو ہے وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے جیسے یہ پیغام سنتی ہیں، نبی کا فرمان سنتی ہیں، فوراً عمل ریز ہو جاتی ہیں اور اللہ کے نبی کی فوراً جو ہے اس بات پر عمل کر لیتی ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج ہم لوگ خوب خطبہ سنتے ہیں، آج ہم لوگ خوب اجلاس سنتے ہیں، لیکن میرے مسلمان بھائیوں اس کی مقدار کب تک رہتی ہے؟ صرف اس کان سے سنیں گے، مسجد سے نکلنے کے بعد جو ہے ہم لوگ اس کان سے اس چیز کو نکال دیتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اگر محبت پیدا کرنا ہے تو قرآن کا مطالعہ کرو، محبت پیدا کرنا ہے تو حدیث نبی کا مطالعہ کرو۔ کیوں میرے مسلمان بھائیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں جو ہے اس کی والدین، اس کی اولاد اور دنیا کی تمام ہی چیز سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ محبت جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اپنی جان سے زیادہ جو ہے اپنی والدین، اپنی اولاد سے زیادہ جو ہے محبت کرنا ہے سب سے زیادہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اگر وہ محبت اللہ کے نبی سے نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان کے اندر جو ایمان نہیں ہے، وہ انسان کامل مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آج ہم محبت کے نام سے تہوار تو مناتے ہیں، آج ہم لوگ محبت کے نام سے تہواریں مناتے ہیں، لیکن یہ محبت کے نام جو ہے بے حیائی عالمی دن جو ہے آج ہمارے اندر جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر یہ بگاڑ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب آج یہ ویلنٹائنس ڈے آج جو ہے آج اس امت کے درمیان جو آیا ہے میرے مسلمان بھائیوں، تو یہ ویلنٹائنس ڈے جو ہے ابلیس کو خوش کر دیا ہے اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے افراط تفریح کی ماحول گرم کر دیا ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ کیوں میرے مسلمان بھائیوں؟ وہ نبی سے محبت ہمیں کس قدر کرنا چاہیے جس نبی نے ہماری خاطر جو ہے کس قدر مارے کھائی ہیں، کس قدر تکلیفیں جھیلی ہیں، ہمیں اس بات کا میرے مسلمان بھائیوں بات معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے جو ہے ہم تک جو ہے کہ میری امت کسی تکلیف میں نہ رہے، میری امت جو ہے کیسے جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی کو یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کیسے جہنم کے راستے سے بچ جائے اور وہ امت جو ہے کیسے جنت کی طرف چلے جائے۔ اللہ کے نبی کو یہ فکر ڈھائی جاتی تھی، اللہ کے نبی کی فکر ڈھائی جاتی تھی اور اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی امت کے لیے جو ہے اپنی امت کے پیچھے بھیڑے رہتے تھے، چاہے وہ خوشی کے ماحول میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ غم کے ماحول میں کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو کبھی طرح نہ چھوڑتے تھے، اللہ کے نبی اپنی امت کو کبھی پریشان نہ چھوڑا کرتے تھے۔
کیا ہوا؟ مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت تبلیغ کے لیے گئے، اللہ کے نبی دعوت تبلیغ کے لیے گئے، وہاں پر جب اللہ کے نبی نے مکہ کے لوگوں کو دعوت دینا چاہا تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو مار مار کر جو ہے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا، اور جب اللہ کے نبی وہ مار کھاتے ہیں، وہ مار کھانے کے بعد دشمنان اسلام کے ہاتھ جو ہے جب مار کھاتے ہیں تو وہاں پر ایک مکہ کے ایک وادی پر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اس وادی پر بے ہوش جاتے ہیں تو ایک شخص گزرتا ہوا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھیل رہی ہیں، ابھی ننھی سی عمر ہے، 3 یا 4 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی بچی ہیں۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے اے فاطمہ، آج دشمنوں نے، آج منافقین نے جو ہے آج تیرے بابا کو دشمن نے اتنا مارا ہے کہ مکہ کی ایک وادی پر جو ہے بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ وہ فاطمہ جو ہے دوڑتی ہوئی جاتی ہے، روتی ہوئی جاتی ہیں، جیسے ہی دوڑتی ہوئی روتی جاتی ہیں اللہ کے نبی کے پاس پہنچتی ہے، اپنے بابا کے جسم اطہر کو دیکھتی ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف ڈال دیتی ہیں، رونے لگتی ہیں، ہاتھ اڑ جاتے ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ، آج لوگوں نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے زندگی میں کسی کو کبھی تکلیف نہیں دی، آج لوگوں نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آج میرے بابا کو ان لوگوں نے مارا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جو ہے اپنی امت کے لیے جو ہے پریشانی کے عالم میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی اپنی امت کو بھولا نہ کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ طائف کا واقعہ، جب اللہ کے نبی طائف کے موقع پر وہاں کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے بجائے آپ کی دعوت و تبلیغ کو قبول کیا، وہاں پر اس کے کہ وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو مار مار کر طائف کی وادی سے بھگا دیا، اور گاؤں کے بعض بچوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ پتھر تھما دیے۔ جب وہ پتھر تھما دیے تو پتھر تھمانے کے بعد وہ بچے جو ہے اللہ کے نبی کو مار مار کر بستی سے نکال دیے۔ جب اللہ کے نبی کو اس چیز کا افاقہ ہوا، ڈر محسوس ہوا کہ اب یہاں پر خطرہ ہے، تو اللہ کے نبی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی جاتے ہیں، جانے کے بعد تھوڑی دور پر جو ہے ایک درخت ملتا ہے، ایک شجر ملتا ہے، اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آتے ہیں۔ جیسے نیچے آتے ہیں تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، حضرت جبرائیل غصے میں ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے محمد، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری حفاظت کے لیے بھیجا ہے، اگر تو حکم دے تو میں طائف والے جو بستیوں کو جو ہے طائف والوں کی بستیوں کو جو ہے اٹھا کر لے جاؤں آسمان کے اوپر، پھر نیچے پٹکوں، پھر اٹھا کر لے جاؤں، پھر نیچے پٹکوں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں بستیوں کو جو ہے میں ملا کر چکنا چور کر دوں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے جبرائیل، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان کو جو ہے تکلیف پہنچاؤ، تم انہیں پریشانی دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ میری بات کو نہیں مان رہے ہیں، ایک اللہ کی گواہی نہیں دے رہے ہیں اور ایک رسول کی گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد جو نسل آئے گی وہ نسل جو ہے ایک اللہ کی گواہی دینے والی ہوگی، ایک اللہ کو تسلیم کرنے والی ہوگی، ایک رسول کو ماننے والی ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وہ نبی کتنا رحم دل تھا جس نے اپنی امت کے لیے، میرے مسلمان بھائیوں، اتنی تکلیفیں جھیلی، اتنی پریشانی جھیلی، لیکن میرے مسلمان بھائیوں وہ محبت آج ہمارے دل میں نہیں ہے۔ وہ محبت جس نبی نے ہماری خاطر اتنی پریشانیاں جھیلی، جس نبی نے ہماری خاطر دشمنان اسلام سے جو ہے ہمارے خاطر گالیاں کھائیں، اس نبی نے جو ہے ہمارے خاطر جو ہے مارے کھائیں، لیکن اس نبی کے لیے میرے مسلمان بھائیوں آج ہمارے دل میں محبت نہیں ہے۔ محبت ہے تو ان لوگوں سے ہے جسے ہم لوگ جو ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ، یعنی باطل سے آج ہماری محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں آج ہم لوگوں نے دین اسلام کو پرکھنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں میرے مسلمان بھائیوں؟ اور آج ہم لوگ جو ہے ایسے تہوار پر جو ہے دھیرے دھیرے ہم لوگ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کرسچنوں کے سامنے جا کر کہ کرسچن جو یہ ڈے مناتے ہیں، ہم لوگ بھی اس چیز کی شہادت دیتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو بھی شخص
جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انسان جو ہے اسی میں سے ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جس قوم میں چلا جائے گا یا جس قوم کی مشابہت اختیار کر لے گا وہ انسان جو ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ معلوم کیا ہو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ایسے بے حیائی اور یعنی کام جو ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے اس چیز سے اجتناب کرنا ہے، ہم کو جو ہے ایسے بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، اور سب سے زیادہ محبت اگر کرنا ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یوں تو بات بہت زیادہ کہنے کی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایسے بے حیائی کے کاموں سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان عورتوں کی جو ہے ایسی چیزیں عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ